کبھی ان احادیث کو بھی سنا ہے، کبھی یاد کیا ہے، کبھی تصور کیا ہے، کبھی استحضار کیا ہے۔ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے حضرات صحابہ کرام سے فرمایا، آپ نے فرمایا تعوذوا باللہ من جب الحزن، اللہ سے پناہ مانگو جب الحزن سے، غم کے کنویں سے، غم کے اندوہناک کنویں سے اللہ سے پناہ مانگو۔ صحابہ نے عرض کیا یا رسول اللہ ہم اللہ کی پناہ مانگتے ہیں اس جب الحزن، غم کے اندوہناک کنویں سے۔ پھر عرض کیا یا رسول اللہ یہ جب الحزن کیا ہے؟ فرح قد جاب خواطرنا، حلم يطويه تخرجنا، أيام الجد۔ علم دین کی حفاظت عمل سے ہے، خالی پڑھنا پڑھانا نہیں۔ خالی پڑھنا پڑھانا ہو تو یہ قیل و قال ہے، کفا بالمرء علما ان یخشى اللہ۔ آدمی کے عالم ہونے کے لیے ضروری نہیں ہے کہ اس کے پاس وفاق المدارس کی سند ہو، عالم ہونے کی یہ سند نہیں ہے، یہ دلیل نہیں ہے کہ اس کو صحاح ستہ ازبر ہو۔ آپ نے فرمایا عالم ہونے کے لیے بس اتنا کافی ہے کہ اس کے دل میں اللہ کا خوف ہو، اللہ کی خشیت ہو۔ وَكَفَى بِالْمَرْءِ جَهْلًا أَن يُعْجِبَ بِنَفْسِهِ، اور آدمی کے جاہل ہونے کے لیے اتنا ہی کافی ہے کہ وہ عجب میں مبتلا ہو، وہ خود پسندی میں مبتلا ہو، وہ تکبر میں مبتلا ہو، بڑائی میں مبتلا ہو، بڑے بول بولتا ہو، تواضع اس کے قریب نہ آتی ہو، اور تکبر کے سریے اس کی گردن میں پڑے ہوئے ہوں۔ پھر چاہے صحاح ستہ اس کے منہ کی زبان ہو، چاہے وفاق المدارس کی سند اس کے پاس ہو، علمی ڈگریاں اس کے پاس ہوں، تخصص فی الافتاء کی سند اس کے پاس ہو، تخصص فی الدعوہ والارشاد کی سند اس کے پاس ہو، تخصص فی الحدیث کی سند بھی اس کے پاس ہو۔ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم اور اللہ کی نظر میں یہ جاہل ہے، یہ جاہل ہے۔ کفا بالمرء علما ان یخشى اللہ وکفا بالمرء جہلا ان یعجب بنفسہ۔ آدمی کے جاہل ہونے کے لیے اتنا کافی ہے کہ وہ اپنے آپ کو اچھا سمجھنے لگے، اپنے آپ کو بڑا سمجھنے لگے، بڑے بول بولے، بڑے بول بولے، اس کے طور اطوار، اس کی چال ڈھال سے بڑائی جھلکتی ہو، تکبر جھلکتا ہو۔ یہ اللہ کی نظر میں اور اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم کی نظر میں جاہل ہے۔ اس لیے یہ غلط فہمی دل سے نکالنے کی ضرورت ہے کہ ہم پڑھ رہے ہیں، ہم نے دین کا ٹھیکہ لیا ہوا ہے، ہم نے دین کا علم بلند کیا ہوا ہے۔ دین صرف پڑھنے پڑھانے سے زندہ نہیں ہوتا، دین عمل کے ذریعے سے زندہ ہوتا ہے، عمل کے ذریعے سے زندہ ہوتا ہے۔ جو محدثین آج ہماری نظر میں آفتاب و مہتاب بنے ہوئے ہیں، یہ وہ تھے جنہوں نے دین کو حاصل کیا اور عمل کے ساتھ حاصل کیا، پڑھتے گئے، عمل کرتے گئے، پڑھتے گئے، عمل کرتے گئے، اور وہ ان صفات کے پیکر تھے جو اللہ نے اور اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم نے قرآن و حدیث میں اہل علم کی صفات بیان فرمائی۔ وہ کیا ہیں؟ افمن یعلم انما انزل الیک من ربک الحق کمن هو اعمی انما یتذکر اولو الالباب۔ علم والے کون ہیں؟ اولو الالباب ہیں۔ وہ کون ہیں؟ الذین یوفون بعہد اللہ ولا ينقضون الميثاق والذین یصلون ما امر اللہ به ان یوصل ویخشون ربهم ویخافون سوء الحساب والذین صبروا ابتغاء وجه ربهم واقاموا الصلاة وانفقوا مما رزقناهم سرا وعلانیہ ویدرؤون بالحسنة السیئة اولئک لهم عقبى الدار۔ یہ اللہ نے نقشہ کھینچا ہے اہل علم کا، کتنی نو صفات اللہ نے بیان فرمائی۔ کبھی ہم نے غور کیا ان میں سے کتنی صفات آج میرے اندر ہیں اور کتنی صفات آج میرے اندر نہیں ہیں، اور ہم سمجھتے ہیں ہم دین کے بڑے علم بردار ہیں، ہمارے دم سے دین کا نظام چل رہا ہے، ہماری وجہ سے آج دین زندہ ہے۔ ایسا نہیں ہے۔ ایک صحابی نے نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم سے شر کے بارے میں پوچھا، شر کیا ہے؟ آپ خاموش ہو گئے۔ انہوں نے پھر پوچھا یا رسول اللہ شر کیا ہے؟ آپ خاموش ہو گئے۔ پھر پوچھا شر کیا ہے؟ آپ خاموش ہو گئے۔ پھر فرمایا لا تسألونی عن الشر وسألونی عن الخیر۔ خیر شر کے بارے میں مت پوچھو، خیر کے بارے میں پوچھو۔ 3 دفعہ فرمایا
شر کے بارے میں مت پوچھو، خیر کے بارے میں پوچھو، شر کے بارے میں مت پوچھو، خیر کے بارے میں پوچھو۔ پھر فرمایا اب میں تمہیں اب مختصر لفظوں میں، جامع لفظوں میں خیر بھی بتا دیتا ہوں، شر بھی بتا دیتا ہوں۔ خیر میں سب سے بڑی خیر بتاتا ہوں، شر میں سب سے بڑا شر بتاتا ہوں۔ ان شر الشر شرار العلماء وخیر الخیر خیار العلماء۔ سب سے بڑا خیر بہترین علماء ہیں، سب سے بڑا شر وہ بدترین علماء ہیں، بدترین علماء ہیں۔ ان من شر الناس عند اللہ منزلۃ یوم القیامہ، اللہ کے نزدیک قیامت کے دن سب سے گرا ہوا انسان کون ہوگا؟ عالم لا ينتفع بعلمه، وہ عالم ہوگا جو پڑھتا پڑھاتا خوب ہے، تقریریں خوب کرتا ہے، مگر اس کی زندگی میں پڑھے ہوئے کا عمل نظر نہیں آتا، یہ سب سے گرا ہوا آدمی ہے۔ آپ نے فرمایا قیامت کے دن جہنمیوں کو جہنم میں ڈالا جائے گا، جہنمی جہنم میں جائیں گے اور دیکھیں گے کہ جہنم میں تعفن ہے، بدبو ہے اور خوب تعفن ہے۔ ایک آدمی کی آنتیں باہر نکلی ہوئی ہیں اور وہ ان آنتوں کے گرد ایسے گھوم رہا ہے جیسے گدھا چکی کے گرد گھومتا ہے، اور اس سے تعفن اور بدبو ہے کہ جہنم والے اپنے عذاب سے پریشان، اوپر یہ اس کی تکلیف، اس کی بدبو عذاب سے بڑھ کر عذاب ہے۔ وہ سارے جمع ہو کر اس کے پاس آئیں گے اور اس کو غور سے دیکھیں گے تو پہچان لیں گے اور اس سے کہیں گے الست کنت تأمرنا بالمعروف وتنہانا عن المنکر، ارے اگر ہم غلط نہیں، کیا تم وہ آدمی تو نہیں ہو جو ہمیں نیکی کا حکم کرتے تھے، برائی سے روکتے تھے؟ وہ کہے گا ہاں۔ کہ پھر تم یہاں کیسے؟ تمہیں تو جنت الفردوس میں ہونا چاہیے تھا۔ وہ کہے گا کنت آمرکم بالمعروف ولا آتیہ، تمہیں نیکیوں کا حکم کرتا تھا برسر منبر، اور خود خلوتوں میں جا کر انہی نیکیوں کو ذبح کرتا تھا، چھریاں چلاتا تھا، خنجر چلاتا تھا۔ وَنَهَاكُمْ عَنِ الْمُنْكَرِ وَآتِيهِ، اور تمہیں برائیوں سے روکتا تھا، خود انہی برائیوں میں مبتلا تھا۔ اس وجہ سے آج یہ میرا بھیانک انجام تم دیکھ رہے ہو، جس عذاب میں تم مبتلا ہو اس سے بڑھ کر میں عذاب میں مبتلا ہوں، اور میری وجہ سے تمہارے عذاب میں بھی اضافہ ہو رہا ہے۔ تو میرے عزیزوں، میرے بھائیوں، صرف پڑھنا پڑھانا یہ علم نہیں ہے، یہ دین نہیں ہے، دین عمل کرنے کا نام ہے۔ ہمیں صرف اتنا یاد ہے ان العلماء ورثۃ الانبیاء وان الانبیاء لم يورثوا دینارا ولا درہما انما ورثوا العلم فمن اخذه اخذ بحظ وافر۔ جو فرائض کو مسجد کے قریب بیٹھ کر حی علی الصلاۃ حی علی الفلاح کہ صبح و شام 5 مرتبہ آوازیں سنتا ہے اور اس کے کانوں میں جوں تک نہیں ریگتی، فرائض کو اس نے ذبح کیا ہوا ہے، دین اس کے عملی طور پر اس کے قریب نہیں آ رہا، اور وہ لہک لہک کے پڑھتا ہے ان العلماء ورثۃ الانبیاء وان الانبیاء لم یورثوا دینارا ولا درہما۔ کبھی ہمارے ذہن میں یہ دوسری حدیثیں آئی ہیں کہ حضور نے فرمایا ایک زمانہ آئے گا لا یبقى من الاسلام الا اسمه، اسلام کا صرف نام باقی رہے گا، ولا یبقى من القرآن الا رسمه، قرآن کے صرف نقوش حروف باقی رہ جائیں گے اور کچھ نہیں رہے گا۔ مساجدہم عامرہ، مسجدیں لوگوں سے کھچا کھچ بھری ہوں گی، وہی خراب من الہدا، ہدایت سے خالی ہوں گی۔ علماؤہم شر من تحت ادیم السماء من عندہم تخرج الفتن وفیہم تعود، اور آسمان کی چھت تلے اللہ کی جتنی مخلوقات آباد ہیں ان میں سب سے بدتر علماء ہوں گے، انہی سے فتنے نکلیں گے، وہی ہر برائی کی جڑ ہوں گے، انہی سے فتنے نکلیں گے، انہی میں جا کر لوٹیں گے۔ کبھی ان احادیث کو بھی سنا ہے، کبھی یاد کیا ہے، کبھی تصور کیا ہے، کبھی استحضار کیا ہے۔ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے حضرات صحابہ کرام سے فرمایا، آپ نے فرمایا تعوذوا باللہ من جب الحزن، اللہ سے پناہ مانگو جب الحزن سے،
غم کے کنویں سے، غم کے اندوہناک کنویں سے اللہ سے پناہ مانگو۔ صحابہ نے عرض کیا یا رسول اللہ ہم اللہ کی پناہ مانگتے ہیں اس جب الحزن، غم کے اندوہناک کنویں سے۔ پھر عرض کیا یا رسول اللہ یہ جب الحزن کیا ہے، غم کا کنواں کون سا ہے؟ آپ نے فرمایا مت پوچھو، ایسا خوفناک کنواں ہے یتعرض منہ جہنم کل یوم 400 مرۃ، کہ خود جہنم، بھڑکتی ہوئی جہنم، جہنم کے 7 طبقے، جہنم، حطمہ، لظا، سعیر، سقر، جہیم، حاویہ، 7 طبقے دن میں 400 مرتبہ پناہ مانگتے ہیں۔ اے اللہ اس سے ہماری پناہ، اے اللہ اس سے ہمیں اپنی پناہ میں رکھنا، اس سے ہمیں پناہ میں رکھنا۔ صحابہ کرام کانپ گئے، لرز گئے۔ اے اللہ کے رسول یہ خوفناک طبقہ جس سے جہنم 400 مرتبہ دن میں پناہ مانگتی ہے، اللہ کے رسول کون بدبخت لوگ اس میں جائیں گے؟ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا القراء المراؤون باعمالہم، وہ قراء جائیں گے، قرآن پڑھنے والے، تفسیر پڑھانے والے، قرآن پڑھنے والے، اور جو عمل میں دکھلاوا رکھتے ہیں، عمل میں دکھلاوا رکھتے ہیں۔ خلوت میں ان کا لباس اور ہے، جلوت میں ان کا لباس اور ہے، خلوت میں ان کے خد و خال اور ہیں، جلوت میں ان کے خد و خال اور ہیں، خلوت میں ان کی باتیں اور ہیں، جلوت میں اہل دنیا کے سامنے جا کر ان کی باتیں اور ہیں، اور وہ ایک دم گرگٹ کی طرح رنگ بدلتے ہیں۔ رنگ بدلنے والے علماء جہنم کے سب سے بدترین طبقے میں داخل ہوں گے۔ تو اس لیے میرے عزیزو، علم صرف پڑھنے پڑھانے کا نام نہیں ہے، یہ صفات کے ساتھ علم آتا ہے۔